بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے، ایپیسوڈ نمبر 11 یعنی 11، وی لاگ نمبر 429 یعنی 429، صفحہ نمبر 467 یعنی 467۔ سب ہیڈنگ ہے ابو جندل کی واپسی، لیکن ناظرین مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے صلح حدیبیہ۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بدیل بن ورقہ کا توسط، قریش کے ایلچی وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، حضرت عثمان کی سفارت، حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان، صلح اور دفعات صلح۔ اور یہ آج کا ہیڈنگ ہے ابو جندل کی واپسی۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترباش نائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردائے ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ صلح حدیبیہ کا حصہ ہے، سب ہیڈنگ ہے ابو جندل کی واپسی، ایپیسوڈ نمبر 11، وی لاگر نمبر 429، پیج نمبر ہے 467۔ ابو جندل کی واپسی۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیرین مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا، تھپڑ مارا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل رضی اللہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے
اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے، وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہوگا عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، اور یہ صلح حدیبیہ ہی کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکے گے غنچے اور پھول، گاہے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے۔